شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ہمارا درس کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے آپ ساتھیوں کو بتایا کہ رمضان المبارک کے کچھ ارکان اور کچھ شروط ہیں اور ضروری باتیں جو ہیں ہم نے آپ کو بتائیں۔ آج رمضان المبارک اور روزے کے فضیلت اور اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہے اور روزے کو فرض قرار دیا مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ سننا سنانا بیٹھنا اور سمجھنا اور سمجھانا اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا، جس طرح اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی امتوں کے اندر یہ روزے جو تھے وہ فرض تھے، جس طرح آپ نے پہلے درس کے اندر سنا تھا، لیکن ان کی ترتیب اور کیفیت جو تھی وہ مختلف تھی۔ بعض تابعین نے یہ کہا کہ نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہے اور بعض نے اپنی بات کی۔ تو آج روزے اور رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے بارے میں چند باتیں۔ سب سے پہلی حدیث جو احمد اور نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کسی ایسی چیز کا حکم دیجئے جو مجھے فائدہ دے، نفع دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو امامہ تم روزے رکھا کرو، کیونکہ اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے برابر کوئی نیکی نہیں، اس کے برابر جو ہے وہ کوئی نیکی نہیں۔ علیک بالصوم، آپ روزے رکھا کرو، روزہ رکھنا اور اس کی جو نیکی ہے اس نیکی کا مقابلہ کوئی نیکی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار کے لیے قرآن اور روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا قیامت کے روز۔ جو مسلمان روزے رکھتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے قرآن بھی اور روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو کھانے اور پینے سے روکا، ہر اس حلال چیز سے روکا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ بھی یہی کہے گا اے اللہ میں نے اس بندے کو نیند کرنے سے روکا اور یہ بیدار ہو کے تراویح میں تہجد میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما اور اسے جنت عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان دونوں کی سفارش کو قبول کریں گے اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں جو گناہ کرتا ہے یا اس انسان کو جو چیزیں فتنے میں مبتلا کرتی ہیں یا گناہوں اور گمراہیوں کے اندر جو چیزیں مبتلا کرتی ہیں وہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ اپنے اہل و عیال کی محبت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلی بات صاف ظاہر ہے ایک انسان کو اپنے گھر سے بڑی محبت ہے، بیوی سے بڑی محبت ہے، اپنے بچوں سے بڑی محبت ہے، اپنے خاندان سے بڑی محبت ہے،
اور بعض اوقات یہ محبتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کو نیک اعمال بھی نہیں کرنے دیتی، نماز کی طرف بھی جانے نہیں دیتی۔ بچوں کی محبت اسی طرح یہ محبتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور ہمسایوں کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکفروہا، ان ساری محبتوں کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ انسان اپنے اہل و عیال سے محبت نہ کرے، بیوی بچوں سے محبت نہ کرے لیکن جو حد ہے وہ ایسا نہیں کہ ان کی محبت میں وہ کیا کرے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ جس طرح ایک حدیث ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اس وقت نہیں ہوتی جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ مثلا اگر والد کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤ تو اس وقت والد کی بات نہیں ماننی۔ اگر ماں کہتی ہے، ماں کی محبت، اس کے درجات اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، تو اگر ماں کہتی ہے بیٹے کو کہ بیٹا نماز کی طرف نہ جاؤ تو پھر ماں کی بات نہیں ماننی، پہلے فرض ادا کرنا ہے۔ ماں کے سارے مسائل اور فرائض اور حقوق جو ہیں وہ بعد میں، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح اولاد کی محبت ہے، اولاد کہے اور ان کی محبت جو ہے ایک مسلمان کو روک دے فرائض کو ادا کرنے سے، تو پھر اولاد کو وہ چھوڑ دے سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکفروہا، ان سارے گناہوں کو جو چیزیں مٹاتی ہیں، جو عبادتیں مٹاتی ہیں، وہ عبادتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے الصلاۃ والصوم، نماز مسلمان جب پڑھتا ہے تو پھر اس کے گناہ جو ہیں ایسے جھڑتے ہیں جس طرح ایک خشک درخت سے ہوائے اور پتے، خشک درخت ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں، ہوا آئے تو کس طرح اس کے پتے جو ہیں وہ گرتے ہیں۔ انسان ایک مسلمان کے جو گناہ ہیں وہ نماز سے، وضو سے ایسے ہی گرتے ہیں۔ اور پھر روزہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فإنہ لا مثل لا، یہ ایسی نیکی ہے جس کا مقابلہ جو ہے کوئی نیکی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کو فرشتے لکھتے ہیں اور ان کے 700 گنا تک درجات ہیں کسی بھی نیکی کے، یعنی 10 گنا جتنا انسان کا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اتنے درجات اور نیکیاں ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہوتا ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اب اللہ رب العزت جزا دے گا، وہ کتنی ہوگی یہ انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غصے کے اوپر غالب ہے۔ اللہ رب العزت ایک ایسے انسان کو کہ جس کے گناہ جو ہیں تا حد نگاہ گناہ ہی گناہ ہیں، اور مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس کے بڑے گناہ جو ہیں وہ چھپا دو۔ جب بڑے گناہ چھپا دیے جائیں گے، چھوٹے گناہ ظاہر ہوں گے تو اس کو دکھائیں گے کہ یہ چھوٹا، یہ تو نے کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ اقرار کرے گا تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ جب انسان دیکھے گا کہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں گناہ، پھر اللہ تعالیٰ کو کہے گا اے اللہ میرے بڑے گناہ ہیں وہ کدھر ہیں؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ ایک گناہگار انسان کو معاف کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو کیا کر دیا، نیکیوں میں بدل دیا، تو ایسی رحمت جب اللہ تعالیٰ جزا خود دیں گے وہ کتنا ہوگی یہ انسان کے سوچ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کی جزا میں دوں گا، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ جب جو روزہ ہوتا ہے اس میں ریا نہیں آ سکتی، دکھلاوا نہیں آ سکتا۔ کیسے؟ یعنی ایک بندہ ہے روزہ رکھا ہوا، کسی کو پتہ ہے کہ اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو پتہ نہیں، وہ گھر میں اکیلا بیٹھا ہے اور دروازہ بھی بند ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں لیکن نہیں کھاتا، کون روکتا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کا خوف روکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کھانا اور پینا
اگر اس نے چھوڑا تو میری وجہ سے تو اس کو جزا بھی میں دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو گناہ ہیں یہ سارے ختم ہوں گے، نماز سے ختم ہوتے ہیں، روزے سے ختم ہوتے ہیں، صدقے سے، والامر والنہی، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کام کرنے سے انسان کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے ہر روز آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جو آگ تم نے گناہوں کی لگائی ہے، نماز پڑھ کے ان گناہوں کو بجھا دو۔ نماز پڑھ کے، کون سی؟ ایک نماز پڑھنی، ایک پڑھنی یا دو؟ کون سی وہ نماز ہیں کہ پانچوں پڑھنی ہیں؟ پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں، صرف ایک نہیں کہ صبح کی نماز پڑھنی اور پھر ظہر کی یا عصر کی، نہیں، پانچوں نمازیں مسلمان کے اوپر جب فرض ہیں تو اس کو پڑھنا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک دروازہ جس کا نام الریان ہے، اور اس دروازے سے پکارا جائے گا کہ این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ اور اس دروازے سے اللہ رب العزت صرف ان لوگوں کو داخل ہونے دے گا جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے، روزے دار ہوں گے، اور پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کسی اور کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو بندہ اس دروازے سے داخل ہو گیا پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، یعنی وہ جنتی، ہمیشہ جنتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا، روزے دار کے لیے اتنی عزت افزائی جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان نوازی جو ہے، دروازہ الگ سے پکارا جا رہا ہے، روزے دار کہاں ہیں وہ آئیں، اور پھر وہ دروازہ جب روزے دار سارے کے سارے جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، وہ دروازہ کیا کر دیا جائے گا؟ بند، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس دروازے کا نام الریان، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث، یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار سے معدے سے اٹھنے والی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ کیا چیز محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو؟ جو انسان، ایک مسلمان روزہ رکھ کے معدہ خالی ہے، اور خالی ہونے کی وجہ سے جو اس کی سمیل منہ میں آتی ہے، جو بدبو منہ میں پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ انسان پسند ہے جو فرما بردار ہے، وہ حالت اور کیفیت پسند ہے جو فرما برداری کی ہے، وہ انسان کا کردار اور سیرت پسند ہے جو فرما برداری کی ہے۔ اور اس حالت کے اندر، بھوک اور پیاس کی حالت کے اندر، انسان جب کھاتا اور پیتا نہیں، توانائیاں کمزور ہو جاتی ہیں، شہوت کے جو بھی دروازے اور طاقتیں اور قوتیں ہوتی ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں، وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اب یہ مسلم بالکل فرما برداری کی ایک تصویر بنا ہوا ہے، اور اس کے معدے سے جو کچھ بھی اٹھتا ہے وہ سمیل ہے، بدبو، اللہ تعالیٰ کو وہ بڑی پسند ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کا فرما بردار ہے، اپنے خالق اور مالک کو مانتا ہے، تو اس خالق کو اس انسان کی بدبو بھی پسند ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت دی کہ نہیں؟ اگر ایک انسان اپنے خالق کو جانتا ہے، اپنے مالک کو جانتا ہے، اس دنیا میں انسان پیدا ہوا، شعور کے بعد، بلوغت کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، اور وہ خالق اور مالک مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس سے
محبت کرنا یہ میرا اختیار ہے، کروں تو میرا فائدہ، نہ کروں تو میرا خالق کو کوئی خالق کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورے کی پوری دنیا، پورے کے پورے جہان، آدم علیہ السلام کی پوری نسل، وہ ساری کی ساری فرما بردار بن جائے، نیکوکار بن جائے، اللہ کی شان کے اندر ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا، ساری مخلوق اور سارے انسان، نسل آدم ساری اللہ کی نافرمان بن جائے، اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر کچھ بھی کمی، یہ تو انسان کا اپنا مقدر ہے، اپنا نصیبہ ہے کہ وہ بدبخت بنتا ہے یا خوش قسمت بنتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنتا ہے یا وہ بے وفا بنتا ہے، جہنم کا راستہ تلاش کرتا ہے یا جنت والے راستے پہ جاتا ہے، فرما برداری والے راستے اس کو اچھے لگتے ہیں یا عیاشی والے راستے اچھے لگتے ہیں۔ جب انسان کو اپنا آپ نہیں پتہ کہ میں کیا چیز ہوں، اور میں ذمہ دار ہوں یا جانور ہوں، میں انسان ہوں یا فرشتہ ہوں، میں کون سی چیز ہوں، جب اس کو اپنا نہیں پتہ تو پھر انسان یہ کہے گا کہ میرا جسم میری مرضی، پھر انسان یہ کہے گا۔ وہ انسان جو اپنے دماغ کے اندر یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ میں دنیا کے اندر جو عیاشی کروں، اس انسان کو پتہ نہیں کہ بغیر مانگے تجھے پیدا کیا گیا، بغیر مانگے تجھے زبان، جسم، آنکھ، ہاتھ، کان اور پورے کا پورا جسم اور باڈی، اور پھر تیرے تحفظ کے لیے تیرے والدین موجود، پھر تیرے تحفظ کے لیے زمین و آسمان کی سارے قانون وہ تیری خدمت کے لیے، چاہے وہ زمین کے خرد و نوش کی چیزیں ہوں، چاہے وہ آسمانی وہ نعمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی، یا دن کی نعمتیں ہوں یا رات کی نعمتیں ہوں، وہ دن کا سکون ہو یا رات کا سکون ہو، یہ انسان کی اپنی باڈی، یہ آنکھ اور زبان اور انسان کا اپنا جسم اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دیا۔ جب ساری چیزیں بغیر مانگے دی اللہ تعالیٰ نے، پھر انسان جب اپنے شعور میں آتا ہے، جب اپنے اقتدار، قوت، طاقت، توانائی اور اپنی میں آتا ہے، جب موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا، جب موقع ہوتا ہے اپنی سمجھداری دکھانے کا، جب موقع ہوتا ہے اپنی انسانیت دکھانے کا، تب انسان کہتا ہے کہ نہیں، اب میں اپنی مرضی کروں گا۔ وہ انسان خوش قسمت نہیں۔ آخر کب تک عیاشی کرنی بھی تو کب تک؟ عیاشی کرنی بھی تو کب تک؟ آخر تو قبر ہے نا، مرنے سے انکار کر دینا، ہیں جی، میرا جسم میری مرضی، نہ جانا قبر کے اندر، اور فرشتوں کو نہ آنے دینا، پھر جنازے کے لیے کسی کو نہ کہنا کہ میرا جنازہ نہ پڑھو، کفن بھی نہ دو، اور زمین کے اندر مجھے دفن بھی نہ کرو، اور فرشتے تمہیں لینے کے لیے، تیری روح کو لینے کے لیے آ جائیں، انکار کر دینا۔ یہ انسان تکبر، کتنا گندا ذہن بن جاتا ہے انسان کا جب یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی خالق اور مالک نہیں۔ اس عورت نے جب یہ گفتگو کی، اب جو جس انسان نے اس کے خلاف بات کی، صحیح بات کی، اب اس کو کہتے ہیں تیرا اخلاق کدھر گیا تھا، تو نے عورت کو ایسے کیوں کہا؟ ایک بندے کو نا آپ اینٹ ماریں، پتھر ماریں سر پہ، وہ زخمی ہو جائے تو وہ کیا دعائیں دے گا جس نے مارا ہے؟ وہ تو چیخے گا نا، اس کو تو زخم ہوا نا، وہ تو چیخے گا، زخم سے زخم کو ہاتھ بھی لگائے گا، چیخے گا میری پٹی کرو، مرہم کرو، دوائی لگاؤ کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اب چیخنے والے کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو چیخ کیوں رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ انسانوں کا عقل دیکھیں، سمجھدار دنیا جو آج کی ہے، جو یعنی ایک کچرا گھر کے اندر موجود ہے، ایک بندے نے ماسک لگا لیا، اب کی سمیل بدبو آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں کیوں لگایا ہوا ہے ماسک، پاگل ہے تو، باقی ساری دنیا ایسے، تو کیوں بھی کچرے کو صاف تو کرو، کچرے کو تو اٹھاؤ، ماسک اتر جائے گا۔ کہتے ہیں نہیں، تو اپنا ماسک اتار لے، جس کو بھی لگی اس نے تو واویلا کرنا ہے۔ ریئیکشن والا جس نے رد عمل کے طور پر گفتگو کی، اس کو پکڑنا، تو نے کیوں ایسی بات کی؟ جس نے ابتدا کی اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔
آج کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کی اس دنیا کے اندر یہ مخلوق، یہ انسان خالق اور مخلوق کے درمیان لڑائی کرانا چاہتا ہے۔ انسان کو کہتے تو خود خالق ہے، تیرے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ انسان تکبر کر کے اور یعنی اپنی ذات کے اندر ہم سائنسدان فلاں فلاں، اور پھر کرتے کرتے کہتے ہیں ہم خود خدا ہیں۔ انسان تکبر کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، دعوے کا بدبختی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر انسان یہ سوچے کہ اگر سارے حقوق ہی لینے ہیں تم نے، تو پھر حقوق وہی تمہیں وہی سیکس والے حقوق ہیں، باقی اور دنیا کا کوئی کام نہیں رہ گیا، دنیا میں اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اور یہ وقت ایسا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی عقل اور سوچ کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنی آخرت کی حفاظت کرے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو تعلق اور محبت ہے، جس محبت کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں گے، کیوں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اگر وہ بھی جاتی رہی تو سارا دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم۔ جس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میرا خالق کون ہے، تو جاؤ جانوروں کی زندگی گزارو، کون روکتا ہے تمہیں؟ کون روکتا ہے؟ جاؤ، اور پھر مرنے سے انکار کر دینا کہ ہم نے نہیں مرنا۔ تو اللہ رب العزت کو ایک مسلمان کی جو منہ کی بدبو ہے وہ پسند ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس سوسائٹی کے اندر انسان یہ کہنے لگ جائیں کہ میرا حق کیا ہے، میرا حق کیا ہے، میرا حق دو، حق دو، وہاں لڑائی اور جھگڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا کہ صلح ہو جائے یا اصلاح ہو جائے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد شروع سے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر قربانی کا جذبہ ہے، قربانی کا جذبہ ہی اساس اور بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہی سارے کا سارا اسلام۔ اب دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، قربانی ہی قربانی ہے۔ ماں کو ہے تو حکم ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت، قربانی دے گی تو تربیت ہوگی۔ باپ کو حکم ہے اولاد کی تربیت، قربانی ہوگی تو تربیت ہوگی۔ اولاد کو حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت، قربانی ہوگی تو خدمت ہوگی۔ اسی طرح معاشرے کا جو بھی انسان ہے، مسلمان ہے، اس کو جو ہدایات دی گئی ہے، قربانی کا جذبہ۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لالچ، خود غرضی اور نفرت معاشرے میں یہ پھیلاؤ، اور پھر دیکھو کہ مسلمانوں کا معاشرہ اور گھر کس طرح تتر بتر ہوتا ہے، اور اس کو توڑ دو، اور پھر اپنے جو مرضی کے جو خیالات اور گندی اور غلاظت جو ہے وہ پھر ان کے اندر ٹھونس دو۔ لیکن اللہ رب العزت نے مسلمان کو کیسی خوبصورت زندگی دی ہے، کتنی بہترین زندگی دی ہے، ایک پورا گھرانہ اور ماں باپ، وہ سارا کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی معدے کی بدبو وہ اللہ رب العزت کو ایک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں، اس کو یہ چیزیں پسند یا اس قسم کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کس نے، خالق نے پیدا کیا یا ہم خود پیدا ہو گئے؟ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ اگر اس کا غضب آ جائے، غصہ آ جائے، تو ایک سیکنڈ بھی نہ لگے دنیا کو۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مسلمان مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے تو اس کے اندر سے، سینے سے اس کا جو بغض، کینہ، عداوت، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر اور ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اگر ایک مسلمان مہینے کے 3 نفلی جو روزے ہوتے ہیں وہ رکھتا ہے، اس کے سینے سے کیا ختم ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ روزے کا جو ہے فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَا، کہ یہ ایسی نیکی ہے جو انسان کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر ابھارتا ہے۔ آگے جی ایک اور حدیث، بلکہ علماء نے اس کی فضیلت کے بارے میں ایک بات یہ بھی کی
کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا بھی فلاں چیز کا کفارہ، فلاں چیز کا کفارہ، فلاں چیز کا کفارہ، اس میں روزے رکھے ہیں۔ اگر کوئی ایک انسان جو ہے حج کے موقع پہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ وہاں جو ہے وہ کفارے ادا نہیں کر سکتا، 3 روزے وہ وہاں رکھتا ہے، 7 روزے واپسی کے اوپر، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے پورے۔ یعنی بہت سارے احکام اسلامی شریعت کے ایسے ہیں کہ اگر کفارہ ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، تم کیا کرو، روزے رکھو۔ اگر کسی بندے نے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کیا دن میں، تو پھر اس کو کیا حکم ہے، 2 مہینے مسلسل۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے احکام ہیں جس کے لیے روزے کو کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ کس کے سامنے ڈھال بنے گا روزہ؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں روزہ ڈھال اس وجہ سے ہے کہ مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو سارے شہوات والے، گناہ والے اور اس قسم کے سارے راستے اور کام وہ سارے مسدود ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ کم ہو جاتے ہیں، بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں، نیکی کے کام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ جب نیکیاں کرتا ہے تو پھر اس طرح نیکیاں کرنے کی وجہ سے وہ جنت کے بہت قریب ہو جاتا ہے، روزہ ڈھال بن جاتا ہے جہنم کی طرف اس کو۔ الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ کس کے لیے؟ آگ سے ڈھال ہے۔ روزہ ہوگا تو آگ نہیں ہوگی، آگ ہوگا تو روزہ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ مطلب اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں کی جو آگ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوان ہیں، اگر ان کے پاس مالی طاقت نہیں، شادی کرنے کی مطلب وسائل اور ذرائع نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، اس وجہ سے کہ اس کی جو توانائی اور قوت ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ ماند پڑ جائے گی، کمزور۔ جو اس کی شہوت کا منہ زور گھوڑا جو ہے اس کو لگام روزہ دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، آپ نے ارشاد فرمایا روزے کا کوئی مد مقابل کوئی نیک ہی نہیں۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کے فرض ہونے کی ایک حکمت جو ہے وہ یہ کہ آپ اللہ رب العزت مسلمانوں کو 4 چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کتنی چیزوں کی طرف؟ اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے 4 چیزوں کی طرف توجہ مبذول انسان کی، مسلمان کی، یا پھر یہ ہے کہ مسلمان کی توجہ اگر اس کی شعوری طور پر نہیں تو یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر وہ بندہ، وہ مسلمان ان نیکیوں کی طرف بڑھے ضرور، وہ جائے ضرور اس طرف، اور وہ جو 4 صفات ہیں، وہ جو 4 کام ہیں، وہ ایسے زبردست کام ہیں جو روزے کے علاوہ کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی چیز صبر۔ صبر اگر انسان کے اندر نہیں تو 2 قدم بھی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، صبر چاہیے۔ اور روزہ یہ کام کرتا ہے، روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ یعنی مسلمان اگر صبح سے شام تک وہ رکا ہوا ہے حلال چیزوں سے، حرام سے نہیں، حلال چیزوں سے رکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور گھر کے اندر مکان میں کمرے میں بھی موجود ہے، کھانا پینا کچھ بھی ساری چیزیں موجود ہیں، نہیں کھاتا تو کس کی وجہ سے؟ صبر ہے، روکا ہوا ہے۔ یہ جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے بھی ہر ایک کام سے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ صبر والی ایک صفت، یہ مادہ، یہ قوت انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے، مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ صبر نہیں تو پھر انسان صبح کو رات کو سو جائے، صبح کو نہیں اٹھ سکے گا، صبر نہیں کر سکے گا تو نماز نہیں پڑھ سکے گا، ظہر کو اگر سو جائے تو عصر کو نہیں۔ اسی طرح ہر نیکی کو دیکھیں، صبر نہیں ہے اپنے نفس کے خلاف۔ صبر، نفس کہتا ہے کہ چھوڑو نیند کرنے دو، اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، باہر جائیں گے سردی ہے، گرمی میں کمبل ہے، سارا کچھ ہے،
صبر اپنے نفس کے خلاف نہیں ہے، اپنے منہ زور شہوت کے خلاف نہیں ہے، اپنے اندر کا جو نفس ہے اس کے خلاف نہیں ہے، اپنے گناہوں کے خلاف نہیں ہے، معاشرے کے خلاف اگر صبر نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ سارے کا سارا غلط کام کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اچھے کام نہیں کرتے، اچھے اخلاق نہیں، میں کیوں کروں؟ اگر ان کے خلاف غلط معاشرے کے خلاف صبر نہیں، ان کی باتوں کے اوپر صبر نہیں، میں نیک انسان بنتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں 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 تانے دیتے ہیں، اگر ان کے تانوں کے خلاف صبر نہیں، لوگوں کے وہ ساری غلط باتیں ان کے خلاف اگر صبر نہیں، اور اس بات پر بھی صبر نہیں کہ میں اچھا بن رہا ہوں، میرے پاس پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں، مطلب کیا کروں؟ نیکیوں کو چھوڑ دوں؟ صبر نہیں تو پھر آپ نیکی کی لذت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، ناممکن ہے۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں، آپ نیکی کی لذت کو نہیں محسوس کر سکتے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، سردی ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، دن ہے، رات ہے، جسم بیمار ہے، بخار ہے، اللہ کے فرائض کو ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہونا، صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر ایک قسم۔ گناہوں کے خلاف رکنا، گناہ نہ کرنا، اس پر صبر، دل کرتا ہے فلاں گناہ کرو، سوسائٹی، دوست احباب کہتے ہیں فلاں گناہ کرو، معاشرہ کہتا ہے فلاں گناہ کی طرف جاؤ، گناہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، راستے بڑے آسان ہیں، دنیا پکار رہی ہے، گناہ تمہارے دروازے کے اوپر موجود ہے، وسائل اور ذرائع بھی موجود ہیں، ہر قسم کی وہ آپ سمجھ لیں راستے بھی موجود ہیں، قوت اور طاقتیں بھی موجود ہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، گناہ کر لو، صبر نہیں تو پھر انسان اس گناہوں سے بچ نہیں سکتا ہے۔ صبر، گناہوں کے خلاف صبر، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر صبر، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں آئیں، اللہ کی تقدیر کے اوپر صبر۔ کرونا آ جائے، انسان کو وائرس مرنا ہے نا، وہ مرنا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، اللہ کی مرضی، انسان کون ہوتا ہے بولنے والا؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی تقدیر کے اوپر صبر۔ غربت آ گئی، کھانے کو کچھ نہیں، صبر۔ انسان کہتے ہیں جی مول صاحب مشورہ دیں، ہمیں فتویٰ دیں، ہم غریب اور مسکین ہیں، مجبور ہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور پھر شادی کے اندر سود پہ قرضہ لینا ہے، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر شادی نہیں ہوتی۔ صبر کرو، اللہ کی اطاعت پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر صبر کرو۔ اگر نہیں ملتا تو مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی اطاعت پر، اور پھر گناہوں کے خلاف صبر، اور اللہ کی تقدیر کے اوپر صبر۔ دولت نہیں ملی، پیسہ نہیں ملا، وسائل اور ذرائع نہیں ملے، دنیا اچھی نہیں، کھانا پینا اچھا نہیں، گھر اچھا نہیں، یہ نعمتیں گنتے جائیں، شمار کرتے جائیں، اگر نہ ملے بالفرض، نہ ملے بالفرض، تو کیا مطلب؟ اللہ کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، کیوں؟ کیونکہ ملا کچھ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا، ابھی تمہارا امتحان ہے یہ زندگی، اور ہم نے اس زندگی کو ہی سارا کچھ بنا لیا ہے، بھی ملے گا تو یہی، نہیں ملے گا تو یہی۔ یہ کنسیپٹ ہی ختم ہے کہ اللہ نے نہیں دیا تو ٹھیک ہے، دیا تو تب بھی ٹھیک ہے، دے دیا تو الحمدللہ، نہیں دیا تو انا للہ و انا الیہ۔ صبر ہی نہیں، بیٹا نہیں ملا، پوری دنیا کا چکر لگائیں گے، الٹے کام شروع، اللہ سے نہیں مانگیں گے، صبر نہیں۔ اچھا اللہ نے نہیں دیا تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی، اللہ نے سرے سے اولاد ہی نہیں دی، پھر الٹے کام شروع کر دیں؟ نہیں، یہ دنیا ہے، مرنا ہے، ختم ہونا ہے، اس نے یہاں انسان کو وفا کرنی ہے، ملے تب نہ ملے تب، بیٹا ملے تب، بیٹیاں ملے تب،
اچھے ہوں تب، برے ہوں تب، اور نعمتیں ملیں تب، نہ ملیں تب، سایہ ملے تب، نہ ملے تب. یہ تو یہ کام وفا والا تھا، کرنا تھا، وفا کرنی تھی. لیکن ہم انسان کہتے ہیں نا، ملے تو ضرور ملے. شادی میں نے کی، بیٹا ہونا چاہیے بس. یہ کام کیا تو فائدہ ہونا چاہیے بس، اور کچھ نہیں سننا مجھے. صبر، اللہ کی تقدیر کے اوپر صبر. اے مسلم، تیرے ذمے صرف محنت ہے، کوشش ہے سیدھی. اچھا کام کرنا ہے، اچھا سوچنا اور اچھی سوچ، اور رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس پر صبر. جو ملے صبر، اللہ سے مانگو. دوسری چیز وہ ہے روزے سے جو چیز مسلمان کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے، یا پیدا ہونی چاہیے، یا اللہ رب العزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے فقیری، احتیاج، محتاجگی. انسان کو پتہ چلے کہ اس کی اوقات کیا ہے. انسان جب یعنی صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، حلال چیزوں سے، اللہ کا حکم آئے گا تو کھائے گا. اور جب بھوک اور پیاس محسوس ہوگی تب اس کو پتہ چلے گا تو میرا آقا تو کوئی اور ہے، میرا خالق تو کوئی اور ہے. وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، وہ مجھے دیتا بھی ہے، وہ مجھے نعمتوں سے بھی نوازتا ہے. میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. اسی نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا معبود بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ مالک ہے میرا. تو پھر انسان کو یہ پتہ چلتا ہے میری اوقات یہ ہے، تو میں تو فقیر ہوں، میں تو مانگنے والا ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں تو مرنے کے لیے بھی محتاج ہوں. اپنی مرضی سے مر بھی کوشش کر لے انسان بھی میں کل مر جاؤں گا، میں خودکشی کروں گا، کر لے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا نہیں مر سکتا. اللہ کی مرضی کے خلاف انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا ہے. انسان کیا ہے؟ فقیر ہے، محتاج ہے. اللہ رب العزت آنکھیں لے لے کیا کرے گا انسان؟ وہ فیکٹری بنی ہی نہیں جس فیکٹری میں یہ آنکھیں بنتی ہوں. آج انسان بڑا تکبر کرتا ہے کہ ہم نے فلاں 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 بنا لیا. اگر اللہ رب العزت یہ پٹرول پیدا نہ کرتا تم نکالتے کہاں سے؟ سونا بناتے نہ تم نکالتے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ لوہا بناتا نہ تم بناتے ٹیکنالوجی کہاں سے لاتے؟ یہ تو تم نے ساری چیزیں جو نکال کے جوڑی ہیں نا. لیکن یہ بتاؤ کہ پٹرول بنا کے دکھاؤ نا، سونے کو بناؤ نا. یہ تو تم نکالتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی معدنیات ساری چیزیں وہ بنائی ہوئی، پھر اسی خالق اور مالک کا انکار اور اس کی نافرمانی. انسان کو روزہ سکھاتا ہے کہ تو فقیر ہے، مانگنے والا ہے، محتاج ہے اپنے خالق اور مالک کا. تیسری چیز، روزہ انسان اور مسلمان کے اندر شکر پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ جب انسان صبح سے شام تک بیٹھا ہو اور مغرب کی اذان سے 5 منٹ باقی ہوں تو اس وقت گلے کی کیا حالت ہوتی ہے، پانی کی وجہ سے، نہ پینے کی وجہ سے پیٹ کی کیا حالت ہوتی ہے. پہلا گھونٹ جب جاتا ہے تو انسان بے اختیار جو بول اٹھتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتوں کی قدر کر، اور پھر وہ نعمتیں کھا کے، وہ نعمتیں استعمال کر کے، نعمتوں کو دیکھ کے، ساری زندگی گزار کے، میری ساری نعمتیں استعمال کر کے میرا شکر نہیں ادا کرے گا تو کس کا کرے گا؟ وہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے بجائے ہم اکڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں گے. کیسے؟ وہ انسان نہیں، جانور ہیں. روزہ انسان کے اندر شکر پیدا کرتا ہے اور سکھاتا ہے انسان کو، اے انسان تو فقیر بھی، تو محتاج بھی، نعمتیں کھا کے اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کر کہ اے اللہ اگر تو نہ دیتا تو میری یہ طاقت اور قوت نہیں تھی، اور اگر تو نہ دیتا تو میں اس قابل نہیں تھا. اگر تو مجھے جانور بنا دیتا میں کیا کرتا؟ تو مجھے پتھر بنا دیتا، درخت بنا دیتا، حیوانات بنا دیتا، یا کوئی اور مخلوق بنا دیتا، میں کیا کر لیتا؟ اے اللہ تو نے مجھے عقل دی، فہم دیا، تو نے مجھے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی. اے اللہ تو نے مجھے یہ طاقت اور قوت دی کہ میں تیرا کلام پڑھ رہا ہوں، تیرا نام لے رہا ہوں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس قابل ہوں.
اگر عقل ہی لے لیتا اللہ تعالیٰ تو پھر گندگی کے اندر منہ ڈالتا تو پھر بھی فخر کرتا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ نشائی لوگوں کو نہیں دیکھا آپ نے جو نشہ کرتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں؟ وہ جو گندگی ہوتی ہے اس میں منہ ہوتا ہے، صبح صبح جب اٹھتے ہیں تو بڑے فخر سے ماشاءاللہ دنیا جہان کو فتح کیا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عظیم ترین نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو انسان جتنی بھی نعمتیں استعمال کرتا ہے اپنی حد تک، جو اس کے پاس نعمتیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرے۔ چوتھی بات، چوتھی صفت، چوتھا کام وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ذکر کرنے کی عادت ہو، زبان سے، دل سے، دماغ اور سوچ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اوپر غور اور فکر ہو، اور پھر زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے شکرانے کے الفاظ ہوں۔ ہماری عادات بہت بگڑی ہوئے ہیں انسانوں کی۔ ہم انسان، اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیا کچھ انسان کو نہیں دیا، کتنے انبیاء آئے، کتنی قومیں آئیں، ان کے عذاب ہم نے سنے، انبیاء آئے، بتایا سارا کچھ، لیکن انکار بھی اسی خالق کا ہے، انکار بھی اسی خالق کا۔ تو ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور پھر جی اللہ سبحان اللہ اللہ، یہ بھی ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذکر یہ ہے جس کا عام معنی اور ایک وسیع تر مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان مسلمان بلوغت سے موت تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھے، یہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، یا صرف مسجد میں جائے پتہ چل جائے نہیں اب مسلمان ہوں، ہیں جی نماز جمعہ پڑھیں گے تو پھر اس وقت وہ سارے کام مسجد میں، یا پھر عیدین پڑھنی ہے تو اس وقت، یا اس قسم کا جو ہمارا اسلامی جو تہوار ہے اس میں جائیں گے تو اس وقت، یا جلسہ ہوگا، تقریر ہوگی، یا مولویوں کے سامنے جائیں گے یا مولوی کریں گے اس وقت نہیں۔ یہ پوری زندگی ایک بہترین زندگی ہے، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، یہ بہترین زندگی۔ ہم سورہ فاتحہ کے اندر کہتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ کیا زندگی کے اندر راستہ نہیں جانتے ہم؟ یہ راستہ جاتا ہے مکے کو، یہ مدینے کو، یہ فلاں، کون سا راستہ ہم چاہتے ہیں؟ کون سا راستہ چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ دکھا دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ ہم مسلمان دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سیدھا راستے کا سیدھا راستہ وہ جو زندگی کا جو سیدھا راستہ ہے، زندگی کے لیل و نہار ہم نے گزارنے کیسے ہیں، ہم نے سوچنا کیسے ہے، ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، ہم نے خوشی کس طرح کرنی ہے، غمی کس طرح کرنی ہے، نکاح کس طرح کرنا ہے، گھر کس طرح بسانا ہے، ہم نے جینا کس طرح ہے، کھانا اور پینا اور سونا اور جاگنا کس طرح، زندگی کا اللہ میں سیدھا زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں بس مسجد تک گیا اس کے بعد راستہ ہی ختم، تجارت اپنے سارے کام وہ اپنی مرضی سے میں کرتا ہوں، ایسا نہیں۔ چوتھی چیز جو ہے مسلمان اس کی زبان ذکر سے تر رہے، ذکر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، صرف ایک یہ کلمہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر انسان کے گناہ ہیں تو وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دو کلمے، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دو کلمے پوری توحید ہے، پوری توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے میزان کو ایک کلمہ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں پلڑے جب دونوں لفظ جاتے ہیں اللہ کی توحید کو بھر دیتے ہیں۔ یہ توحید، اللہ کی توحید کا یہ خلاصہ سبحان اللہ والحمدللہ۔ اور جب مسلمان جو ہے اپنی زبان پر لاتا ہے یہ کلمے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو کیا ہو جاتے ہیں؟
جو اللہ سے وفا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے۔ تو چوتھی جو چیز ہے وہ ذکر ہے کہ روزہ مسلمان کو سکھاتا ہے کہ مسلمان اللہ کا ذکر کس طرح کرنا ہے۔ وہ ذکر روزے کے ذریعے ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہاں جی، نہ پڑھنے والے لوگ بھی مساجد کے اندر قرآن اٹھاتے کہ نہیں؟ جن لوگوں کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا مساجد کے اندر، جب رمضان آتا ہے سب سے پہلے قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں، یہ چار صفات جو ہیں مسلمان کے اندر روزے کے ذریعے پیدا کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز صبر، شکر اور ذکر، اور پھر چوتھی چیز احتیاج، محتاجگی، فقیری، کہ انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چلے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام اور مسلمان کو نیکی کی لذت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب مسلمان اس اسلام اور دین کو سمجھے، تبرکان نہیں۔ ایک ہوتا نا تبرکان، یہ قرآن ہے، ایسا نہیں، سمجھے۔ اور جب سمجھ کر عمل کرتا ہے تو فخر ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی۔ ان جانوروں جیسی زندگی ہم نہیں گزارنا چاہتے، جو جانوروں سی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے سامنے ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔